میرا یہ غلام تھا، اس نے پیر بگاڑا کا سلوار جلا دیا اور تبلیغی کا لوٹا چھوڑ دیا، ٹھیک ہے؟ اب ان سے 1000 کا سلوار ہے اور 1000 کا لوٹا ہے اور غلام کی قیمت 1000 روپے، تو میں یہاں مخیر ہوں، یا تو 1000 کا غلام دوں، 500 وہ لے لی، 500 وہ لے لی، مزید مطالبہ نہیں کروں۔ اور اگر میں قیمت دینا چاہتا ہوں، غلام اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں، تو 1000 اس کو دوں گا سلوار کی قیمت اور 1000 اس کو دوں گا، لو کی قیمت، ٹھیک ہے؟ لوٹا، ہاں دیکھا۔ وَإِن جَنَا جِنَایَتَيْن، اگر دو جنایتیں کرے، نقیل للمولا اما ان تدفعہ، یا تو آپ دی جانی دو ولی جنایتین کو، یقتسمانہ، وہ تقسیم کریں گے علی قدر حقہما، وَإِمَّا أَن تُفْدِیہ، یا ہر ایک کو فدیہ دو، لأن تعلق الاولا، کیونکہ تعلق مجنال اول کا رقبہ غلام کے ساتھ منع نہیں کرتا، تعلق جنایتی شادی کا بھی رقبہ غلام کے ساتھ۔ جس طرح میرے غلام پر بھی بگاڑا کا قرضہ چڑھا اور دوسرے دن تبلیغی کا قرضہ چڑھا، تو قرض اولا مانی نہیں ہے، قرض ثانی کے تعلق سے، کدیون المتلاحقہ، اللہ تعالیٰ تم نہیں دیکھتے ملک بس۔ اب کہتے ہیں یہ جنایتی اولا مانی نہیں ہے، تعلق جنایتی ثانی کے تعلق سے بے رقبت ہے۔ کیوں؟ وجہ یہ کہ جنایتی اولا جب متعلق تھا اس وقت مالک کا ملک موجود تھا، تو مالک کی ملک نے جنایتی اولا کو منع نہیں کیا، تو مجنال اول کا تو حق ہے، یہ بطریق اولا مانی نہیں ہوگا، کس سے؟ مجنال ثانی کے حق سے۔ تم نہیں دیکھتے کہ ملک مولا کا معنی نہیں ہے، تعلق جنایتی اولا کا، تو حق مجنال اول کا اولا ہے اللہ یمنع، کہ وہ منع نہ کرے حق مجنال ثانی کا۔ مصنف نے کہا تھا کہ یا غلام دے اور یا دونوں کو زمان دے، کتنا زمان دے؟ جتنا نقصان ہر ایک کا ہوا ہے۔ معنی اس قول کا علی قدر حقہما، اس کا معنی یہ علی قدر ارث جنایتہما، جتنی قیمت ان کے نقصان کا ہے۔ وَإِن كَانُوا جُمَاعَةً، چلو میرے غلام نے ایک پوری جماعت کے لوٹے بستروں کو آگ لگا دی اور وہ بیٹھے رو رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ ایک غلام لے کر جماعت کو دے دوں گا، جو لے جاؤ، اگرچہ ان کے کروڑوں روپے کا نقصان ہوا ہے، لیکن ایک غلام دینا کافی ہے۔ اگر قیمت دینا چاہتا ہوں تو ہر ایک کی لوٹی کی قیمت الگ دوں گا، دسترخوان کا الگ دوں گا، بسترخوان کا الگ دوں گا۔ دو خانوں میں یہ رہتے، خان کے بغیر کہیں بھی گزارا نہیں۔ تبلیغی پٹھانوں کا مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں کہ دو چیزیں ہیں دنیا میں ہر جگہ ملتی ہے، ایک آلو اور ایک پٹھان، ایک آلو اور ایک پٹھان۔ انٹرنیشنل قوم ہے نا، ہاں انٹرنیشنل قوم، ہر ملک کے ماس کے ملک ہے خدائے۔ وَإِن كَانُوا جُمَاعَةً، اگر مجنى علیہم پوری جماعت تھی، یقتسمون العبد المدفوع على قدر حصصهم، وہ تقسیم کریں گے وہ عبد جو ان کو دیا جاتا ہے بمقدار ان کے حصوں کی۔ ایک کی 200 روپے ضائع ہوئی ہیں، ایک کی 100 روپے ضائع ہوئی ہیں، غلام 3 روپے کا تھا، 200 والی 2 روپے لے لیے، 100 روپے والا 1 روپے لے لیے۔ وَإِن فَدَاهُ، اور اگر جماعت والوں کو میں فدیہ دیتا ہوں، نَفَدَاهُ بِجَمِيعِ عُرُوشِهِمْ، اس کا جتنا سامان جلا ہے سارے سامان کی قیمت دے دوں گا، ٹھیک ہے یا نہیں؟ لوٹھی کی بھی، مسواک کی بھی، بستر کی بھی، ٹھیک ہے؟ اگر ڈیلی شیلے وہ کیا وہ کاغذ جو ہوتا ہے ٹیشو جلے ہے جو ٹیشو کی بھی دے دیں گے، ٹھیک ہے؟ وَلَوْ قَتَلَ وَاحِدًا وَفَقَعَ عَيْنَ آخَرَ، چلو میرا یہ غلام تھا، اس نے تبلیغی کو تو مار ڈالا کہ تمہارا تو وجود ہی فضول ہے، اور پیر بگاڑا کا ایک آنکھ نکل، تو آنکھ کی دیت نصف ہے دیت نفس کا، اب اس کی 300 روپے ہے،
کتنے؟ 300 روپے. تو 200 روپے مقتول کے اولیاء لیں گے اور 100 روپے آپ لیں گے. وَلَوْ قَتَلَ وَاحِدًا میری غلام نے تبلیغی کو مار ڈالا. وَفَقَعَ عَيْنَهُ خر اور دوسری کی آنکھ نکالی. یقتسمانہ دونوں مظلومین غلام کو تقسیم کریں گے. اثلاثاً اس کی ثلاثی مجرد تقسیم کریں گے. تبلیغی 2 لے گا اور مفقوع العین جو ہے وہ 1 لے گا. اچھا جی. لأن ارث العین کیونکہ دیت آنکھ کا نصف ہے دیت نفس تبلیغی کا. اسی پر حکم زخموں کا ہے. اور مولا کا حق ہے ان یفدی من بعضهم ویدفع الى بعضهم مقدار ما يتعلق بها. یہ مسئلہ ذرا سمجھ لو. میرے اس غلام نے تبلیغی کو خطأ قتل کیا اور پھر بگاڑا کا آنکھ 1 نکالی. اس کی قیمت 3 روپے ہے. تو تبلیغی کے اس میں کتنا ہے؟ 2 اور اس کا 1 روپے ہے. اب میں کیا کرتا ہوں؟ تبلیغی کو دیتا ہوں 2 روپے اور اس کو 1 روپے نہیں دیتا. اس کو 1 روپے کے بدلے میں ثلث غلام دیتا ہوں. تو غلام میرے اور آپ کے درمیان مشترک ہوا. ثلث آپ کا تو یہ جائز ہے. یہ معنی ہے اس قول کا. وللمولا مولا کا حق ہے ان یفدی من بعضهم کہ تبلیغی کو فدیہ دے او یدفع الى بعضهم اور پھر وگاڑا کو غلام دے مقدار ما يتعلق به حقه. آپ کا حق کتنے کے ساتھ وابستہ تھا؟ ثلث کے ساتھ. کیونکہ حقوق مختلف ہے بسبب اختلاف اسباب کی. جو جنایت مختلف ہے، ایک قتل ہے ایک قلعہ ہے، بخلاف مقتول عبد کی اذا کان له ولیان لم یکن له ان یفدی من یہ 2 بیٹے ہیں، یہ باپ ہے. میرے غلام نے ان کا باپ قتل کیا. اب میں کیا کرتا ہوں؟ اس کو نصف غلام دیتا ہوں اور اس کو نصف دیت دیتا ہوں. تو غلام میرے اور اس کے درمیان مشترک ہوا. یہ جائز نہیں ہے کیونکہ یہاں جنایت 1 ہے جو قتل ہے. بخلاف مقتول عبد کی اذا کان له جب مقتول کی 2 ولی ہے لم یکن له مولا کا حق نہیں ہے کہ ایک کو دیت دے اور ویدفع الی الاخر اور دوسرے کو نصف غلام دے دے. کیونکہ حق متحد ہے لاتحاد سبب ہی جو جنایت متحدہ ہے اور حق بدل لینے کا للمقتول ہے پھر للوارث ہے خلافتاً. نو فلا یملک التفریق مولا مالک نہیں ہے تفریق کا فی موجبها کہ موجب نصف دیت ہو اور نصف عبد دے دیں. وَإِنْ أَتَقَهُ الْمَوْلَى وَهُوَ لَا يَعْلَمُ بِالْجِنَايَةِ زَمِنَ الْأَقَلَّ مِنْ قِيمَتِهِ وَمِنْ إِرْثِهَا. یہ 2 مسئلے ہیں ذرا سنو. میرے غلام نے تبلیغی کے لوٹے کو مارا تھوڑا اور مجھے علم نہیں تھا اور میں نے اس کو آزاد کر دیا. تو دیکھو کہ غلام کی قیمت کم ہے یا لوٹی کی قیمت کم ہے. جو کم ہے وہ مجھ پر واجب ہے کیونکہ میں نے زیادتی کی عبد جانی کو آزاد کیا لیکن میں معذور ہوں مجھے علم نہیں تھا. تو مجھ پر اکثر واجب ہوا یا اقل واجب ہوا؟ اگر غلام کی قیمت اقل ہے تو وہ دے دوں گا اگرچہ نقصان زیادہ کا ہوا ہے اور اگر لوٹی کی قیمت کم ہے وہ دے دوں گا. اچھا جی. فَإِنْ أَتَقَهُ الْمَوْلَى عبد جانی کو مولا آزاد کرتا ہے اور مولا کو علم نہیں ہے کہ اس نے جنایت کی ہے. نہ زمینہ میں ضامن ہوں اس چیز کا جو اقل ہو. قیمت اقل ہو وہ دے دوں گا. لوٹی کی قیمت اقل ہو وہ دے دوں گا. چلو میری غلام نے تبلیغی کا لوٹا توڑا اور مجھے علم ہے کہ اس نے جنایت کی پھر اس کو آزاد کرتا ہوں. ایسی صورت میں مجھے لوٹے کی قیمت دینی پڑے گی خواہ وہ 2 لاکھ کی ہونا پڑے. ٹھیک ہے. او اناتقہ او اگر مولا عبد جانی کو آزاد کرتا ہے بعد العلم بالجنایت نو وجب علیہ واجب مولا کے اوپر الارشو فی الاول عدم علم کے وقت فوت مولانی فوت کیا حقہ حق مجنا لے کا فیزمینہ اور حق مجنا لے کا فی اقلہما قیمت غلام اور قیمت
لوٹا میں عقل ہے. اولا یسیر مختارا للفدا, او آزاد کرنے سے مالک جو ہے مختار قیمت کا نہیں ہے. کیوں؟ لأنه لا اختیار بدون علم, مجھے تو علم نہیں ہے, میں نے کس طرح زمان کو مختار کیا ہے. اور ثانی صورت میں ثانی کون سا ہے کہ مجھے علم ہے بالجنایت اور پھر آزاد کرتا ہوں. نو مختار للفدا, میں مختار ہوں فدا کا. لأن الاتاق, کیونکہ میں نے جب اس کو آزاد کیا تو یہ اتاق مجھے منع کرتا ہے من الدفع, غلام دینے سے مجنالے کو. تو اقدام علی الاتاق یہ اختیار ہے مولا سے للآخر کہ میں پوری قیمت دوں گا. اور انہی دو وجہن پر عبد نے جنایت کی اور مجھے علم نہیں تھا, میں نے بیچ دیا. اور مجھے علم تھا میں نے بیچ دیا. والہبہ, مجھے علم نہیں تھا میں نے ہبہ کیا, مجھے علم تھا میں نے ہبہ کیا. والتدبیر, مجھے علم نہیں تھا اور میں نے مدبر بنایا, مجھے علم تھا مدبر بنایا. والاختلاط, مجھے جنایت کا علم نہیں تھا ام ولدہ بنایا, مجھے علم تھا ام شہوہ. کیونکہ ہر ایک ان میں سے منع کرتے غلام دینا لزوال الملک بھی, بخلاف الاقرار على روایت الاصل لأنه لا يسقط به حق ولی الجنایت. ہاں, میری غلام نے پیر بگاڑا کا لوٹا توڑ دی, مجھے علم تھا یا نہیں, میں نے اقرار کیا کہ یہ عبد میرا نہیں ہے, یہ تو حضرت صاحب کا ہے. بات سمجھ میں کہ مولوی صاحب, اس سے میں مختار للفدا نہیں. کیوں؟ جنایت تو متعلق ہے عبد کے ساتھ, اور عبد اقرار سے پہلے بھی عبد تھا اور اقرار کے بعد بھی عبد ہے. اگر میرا نہیں ہے تو اس کا ہے, اس کو مخاطب کرو. بات سمجھ میں کہ یا غلام دے دو اور یا پوری نقصان کی قیمت ادا کرو. بخلاف اس کی کہ جنایت کے بعد مولا اقرار بالعبد کرے کسی کے لیے, لأنه لا يسقط بھی, میری اقرار سے ساقط نہیں ہے حق ولی جنایت کا. وَإِنَّ الْمُقَرَّ لَهُ يُخَاطَبُ بِدَفْعِ, چلو جس کے لیے میں نے اقرار کیا ہے اس کو مخاطب بناؤ کہ یا غلام دے دو اور یا قیمت دے دو. بات سمجھ میں آ گئی. وَلَيْسَ فِيهِ نَقْلُ الْمِلْكِ, کسی نے کہا کہ اس کو کیوں مخاطب بناتے, مالک تو وہ نہیں ہے. کہتے مالک وہ ہے جب میں نے اقرار کیا, معلوم ہوا پہلا میرا قبضہ ناجائز تھا, وہ روز اول سے مالک ہے. اس میں انتقال ملک کا مقر سے مقر لہو کی طرف نہیں ہے. لجواز یکون الامر کما قال المقر, ہو سکتا ہے کہ ملک مقر لہو کا اسی طرح ہو جیسے مقر بتاتا ہے. لیکن الحقہ اقرار مولاکم الحق کی ایک ترخینی بالبیع واخواته, کہ اگر قبل العلم ہو تو یہ مختار للفدا نہیں ہے, اگر بعد العلم ہو. لأنه لا ملک, لأنه ملکہ فی ظاہر, کیونکہ اقرار سے پہلے غلام ملک ہے مولا کا فی ظاہر. فیستحقہ المقر لہ, اور اقرار کے بعد مقر لہ مستحق ہے باقراری. فاشبہ البیع. اب یہ تمام صورت ہے, خواہ میرے غلام نے جو جنایت کی ہے وہ قتل ہو یا کسی کا مال ضائع کیا ہو, اطلاق جواب کا متن میں شامل ہے نص اور مدون نص. وکذا المعنی, اور علت کی مختلف نہیں ہے. وہ اطلاق البیع, اگر میرا غلام جنایت کرے اور میں اس کو بیچوں قبل العلم بالجنایت تو میں مختار للفدا نہیں ہے. بیع عام ہے, خواہ بیع بشرط الخیار للمشتری ہو یا نہ ہو. کیوں؟ لأنه خیاری مشتری یزیل الملک, یہ ملک زائل کرتا ہے کس سے؟ بخلاف ما اذا کان الخیار للغیر. میری غلام نے جنایت کی اور میں نے اس کو بیچا لیکن خیار اپنے لیے رکھا, اس بیع سے میں مختار للفدا نہیں ہوں. کیونکہ جب میں نے اپنے لیے خیار رکھا تو وہ میرے ملک سے خارج نہیں ہے, تو میں دفع غلام پر بھی قادر ہوں ولی جنایت کو. بخلاف میں اذا کان الخیار للبائع ونقض, اور خیار کو وہ توڑ دے. وبخلاف العرض علی البیع, میرے غلام نے جنایت کی اور میں نے پکڑ کر منڈی میں بیع کے لیے پیش کر دیا, پیش کرنے سے میں مختار للفدا نہیں, کیونکہ اب بھی غلام مجنالے کو دے سکتا ہوں. لأن الملک ما زال, ملک پیش کرنے سے زائل نہیں ہے. ولو باعه بیعا فاسدا, چلو میری غلام نے جنایت کی اور میں نے جنایت کے بعد اس کو بیچا, لیکن شرط فاسد کے ساتھ, یہ جمعرات کو بزرگوں کی خدمت کرے گا.
تو مجھے سے اس کی وجہ سے یہ بیع فاسد ہے، اور بیع فاسد کا لا بیع ہے، لہذا اس بیع سے میں مختار للفدا نہیں. ولو باعہ فاسدا لم یصر، مولا مختار نہیں ہے للفدا، فدا کے لیے. اچھا جی، حتی یسلمہ، جب تک مشتری کو تسلیم نہ کرے، لأن زوال ملک مبیع کا باعث سے بیع فاسد میں بیوی تسلیم سے ہوگا، بخلاف الکتابت الفاسدہ. ہاں میری غلام نے جنایت کی اور میں نے اس کو مکاتب بنایا، لیکن کتابت فاسد کے ساتھ، کتابت کہ 2 گھنٹے آپ محنت کرو گے، باقی نمازیں پڑھو گے، ذکر اذکار دعوت تبلیغ کرو گے، اس کی وجہ سے کتابت فاسد ہے. کتابت فاسد کی وجہ سے بھی میں مختار للفدا بنا ہوں، بخلاف کتابت فاسدہ کی، کیونکہ موجب کتابت کا ثابت ہے قبل قبض البدل، بدل کتابت لینے سے پہلے، تو نفس کتابت یہ اختیار ہے فدا کا. ولو باعہ مولاہ من المجنہ، چل میری غلام نے تبلیغی کا لوٹا بیچا تھوڑا، اور مجھے علم تھا اور میں نے تبلیغی کے ہاتھ اس کو فروخت کیا، یہ بیع مختار للفدا ہے کہ میں آپ کو فدیہ دوں گا. بخلاف میزا وہبہ، اس نے اس کا لوٹا توڑا اور میں نے ہبتاً دے دیا، تو میں مختار للفدا نہیں بلکہ غلام دے دیا، جان چھوٹی. لأن المستحق له اخذه بغیر عوض، کیونکہ جو مستحق اس کا ہے اس کا حق ہے کہ وہ غلام لے لی بغیر حق کے، اور اخذ بغیر حق کے متحقق ہے بمن بیع. وإتاق المجنى بأمر المولى بمنزلة إتاق المولى فيما ذكرنا. اس نے اس کا لوٹا توڑ دیا، لوٹا توڑ دیا، اور مجنالے نے مجھے حکم دیا اس کو آزاد کرنا، اللہ کے لیے اس کو آزاد کرنا. تو یہ ایسا ہے جیسے میں آزاد کروں، اور میرے آزاد کرنے سے میں مختار للفدا ہوں، تو یہاں بھی مختار لے. وإتاق المجنى بأمر المولى بمنزلة، میرے غلام نے اس کا لوٹا توڑا اور مولا نے مجنالے کو حکم دیا یہ عبد جانی کو آزاد کرو، اس نے آزاد کر دیا. تو یہ ایسا ہے کہ میں نے آزاد کیا، اور میں آزاد کرتا تو میں مختار للفدا تھا. تو مجنالے نے جب میرے امر سے آزاد کیا تو میں مختار وإتاق المجنى، اگر مجنالے آزاد کرتا ہے غلام جانی کو بأمر المولا، یہ ایسا ہے کہ مولا خود آزاد کرے، کیونکہ فعل معمول کا جو مجنالے ہے وہ مضاف ہے مولا کی طرف. ولو ضربہ فنقصہ فہو مختار، میری غلام نے جنایت کی اور مجھے غصہ ہے، میں نے اس کو مارا، ہاتھ ٹوٹ گیا، تو بس میں مختار للفدا ہوں. یہ عوض میں نہیں دے سکتا مجنالے کو، کیونکہ ناقص ہو چکا ہے. ولو ضرب، اگر مولا مارے عبد جانی کو، فنقصہ فہو مختار اذا كان عالما بالجنایت، لأنه مولا نے حبس جزءا منه، اس کا ایک جز اپنے پاس روک رکھا، تو ناقص غلام نہیں دے سکتا. وكذا اذا كان بکرا فوتیہا، لونڈی نے اس کا نقصان کیا، اور نقصان کے بعد مولا نے اس لونڈی جانیہ کے ساتھ وتی کی، اور وہ بکرہ دی، بکر زائل ہوا، تو مجھے سے یہ مختار للفدا ہے. وَإِن لَمْ يَكُنْ مُعْلِقًا، اگر چبوتی باعث حمل نہ ہو، یعنی اس سے حمل نہ ٹھہرے، بخلاف تزویج، میری لونڈی نے اس کا لوٹا توڑا اور میں نے اس کا نکاح پڑھایا چشمتو کے ساتھ، تو نکاح پڑھانے سے میں مختار للفدا نہیں ہوں، پھر بھی لونڈی دے سکتا ہوں. لأنه عیب من حیث الحکم، اسی حکم نہیں ہے، چشمتو کو تو کچھ نظر ہی نہیں آتا، اس کا بکر کیسے توڑے؟ ٹھیک ہے یا نہیں؟ ویسے اوپر نیچے دیکھے گا، دوربین لگا ہو دوربین. بخلاف وچی سیبہ، پھر بگاڑ کی یہ لونڈی ہے، اس نے اس کا نقصان کیا، نقصان کے بعد پھر بگاڑ نے اس کے ساتھ وتی کی، لیکن یہ پہلے سے موٹر ہے، تو یہ مختار للفدا نہیں ہے، کیونکہ اس وتی سے اس میں کوئی نقصان تو آئے نہیں. وخلاف وتی سیبہ علی ظاہر روایت، لأنه لا ينقص من غیر اعلاق، اس میں نقصان وتی سے نہیں آتا جب تک حمل نہ ٹھہرے. ٹھیک ہے. وبخلاف الاستخدام، میرا یہ غلام ہے، اس نے اس کی جنایت کی، جنایت کے بعد میں نے اس کی خدمت لے لی، خدمت لینے سے میں مختار للفدا نہیں ہوں، میں عبد خادم دے سکتا ہوں.
لأنه لا يختص بالملک، یہی وجہ ہے کہ ساقط نہیں ہے بھی اس سے خیار شرط. اگر مشتری مجھ سے غلام خریدے اور خیار شرط رکھی 3 دن تک اور 3 دن کے اندر غلام سے خدمت لے لے، اس سے خیار ساقط نہیں ہوتا. ولا يصير مختارا بالاجارہ، میری غلام نے اس کا نقصان کیا، میں نے کسی کا نوکر بنایا یا رہن رکھا، تمہیں مختار فدا نہیں فی الاثر. وکذا بالاذن فی التجارت، میں نے عبد جانی کو اذن فی تجارت دی، اس سے میں مختار للفدا نہیں. وان رکبه دین، اگرچہ تجارت کرتے کرتے اس پر قرض چڑھی، کیونکہ اذن لا يفوت الدفع، وہ فوت نہیں کرتا اس بات کو کہ مولا وہ عوض مجنالے کو دے دے. اولا ينقص رقبہ، اور نہ تجارت سے اس کا رقبہ کم ہوتا. الا ان لولی الجنایت، اگر اس پر قرض چڑھے تو ولی جنایت کا حق ہے یمتنع من قبوله، کیونکہ دین لحق اس کو لاحق ہے من جہت المولا، تو مولا پر لازم ہے کہ اس کی قیمت دے. ومن قال لعبده ان قتلت فلانا او رميته او شججته فانت حر فهو مختار للفداء. دیکھو بھائی، میں نے پیر بگاڑا کو کہا، میں نے اپنے غلام کو کہا کہ اگر آپ نے پیر بگاڑا کی انگلی کاٹی تو آزاد ہے. اس نے جا کر انگلی کاٹی، تو اب مولی سے میں مختار للفدا ہوں یا نہیں؟ تو امام صاحب کے نزدیک ہوں. کیوں؟ میں نے قطع انگلی کو معلق کیا اس کی حریت کے ساتھ، اور اس کو اپنی حریت پسند ہے تو اس کو قطع اسوا بھی پسند ہے، تو گوئے کہ اسوا متحقق ہوا اس کا قطع، لہذا اور میں نے تو آزاد کر دیا، تو یہ مختار لل. اور امام ظفر کہتے ہیں اس سے اختیار للفدا نہیں. ومن قال، میں نے غلام کو کہا ان قتلت فلانا، اگر آپ نے پیر کو مار ڈالا، اور میں تو یا تیر مارا، اور شججت یا زخمی کیا، فانت حر فهو مختار للفدا ان فعل ذلك. اور امام ظفر کہتے ہیں لا يصير مختارا للفدا. کیوں؟ لان وقت تکلمه، جس وقت مولا تقریر کر رہا تھا لا جنایت تھا، وہاں تو عبد سے جنایت صادر نہیں ہے، اولا علم له بوجوده، نہ مولا کو علم ہے بوجود الجنایت، اور وبال الجنایت، اور جب اس نے انگلی کاٹی نو لم یوجد منه فعل، اس سے اطاق صادر نہیں ہے، یصیر به مختارنا. بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں. اور یہ ایسا ہے، ایک آدمی نے کہا خدا کی قسم نہ میں اپنی بیوی کو طلاق دوں گا اور نہ میں اپنے غلام کو آزاد کروں گا، اور اس کے بعد بیوی کو کہا ان دخلت دار فانت طالق، تو قسم میں حانث ہے نہیں ہے، کیونکہ میں نے جو کہا تھا طلاق نہیں دوں گا، تنجیزی نہیں دوں گا، اور جو میں نے اب دی ہے تنجیزی ہے یا تعلیقی ہے؟ اللہ تعالیٰ انہو لو علق، اگر ایک آدمی معلق کرتا ہے طلاق اور عتاق کو شرط کے ساتھ، اور پھر قسم اٹھاتا ہے کہ میں نہ طلاق دوں گا نہ آزاد کروں گا، پھر شرط موجود ہو جائے اور عتاق و طلاق آ جائے، نو لا یحنث فی یمینہ تلک نکر ھذا ولنا. ہم نے کہا کہ جناب میں نے اس کا عتاق معلق کیا ہے، نہ میں نے ایک قطع ید معلق، اس کا عتاق معلق کیا ہے کس کے ساتھ؟ قطع ید کے ساتھ، اور عتاق تو اس کو پسند ہے تو قطع ید بھی تو یہ ضرور کرے گا. تو یہ یقینی ہوا. جب یقینی ہوا اور جہاں عتاق ہو بعد الجنایت تو وہاں اختیار للفدا. ولانا انہو مولانا معلق کے عتاق جنایت کے ساتھ اور معلق بشرط واقع ہوتا ہے عند وجود شرط کالمنجز نفسار کما اذا آتاقہ، یہ ایسا ہوا کہ اس کو آزاد کرے بعد الجنایت. الا یرا ان من قال، ایک آدمی نے بیوی کو کہا ان دخلت دار فواللہ لا اقربک، اگر تو اس گھر میں گئی تو میں تیرے ساتھ جمع نہیں کروں گا، زہار کی قسم اٹھا لی. تو ابتدا ایلا کا قسم کا کہاں سے شروع ہوگا؟ من وقت دخول، نہ وقت تکلم سے. وکذا اذا قال اذا مرضت فانت طالق ثلاثا، تو وقوع طلاق کا کب آئے گا؟ مرض میں، اور مرض موت میں طلاق دے دی وہ زوج فار ہے، تو یہ زوج فار ہوگا، عورت کو میراث ملے گا. فمرض حتى طلقت ومات من ذلك المرض يصير فارا، کیونکہ یہ متعلق بنا بعد وجود المرض، بخلاف ما اوردہ، بخلاف اس کے کہ تم نے جو مثال پیش کی ہے. کون سی مثال؟ کہ ایک آدمی نے بیوی کی طلاق کو معلق کیا بشرط، اور اس کے بعد کہا خدا کی قسم میں طلاق نہیں دوں گا، اور اس کے بعد دخول دار کا آئے اور طلاق پڑ گئی، تو قسم میں حانث ہے نہیں ہے. کیوں؟
ہم کہتے ہیں وہاں اس نے جو قسم اٹھائی تھی کہ میں طلاق نہیں دوں گا، یعنی منجز نہیں دوں گا، اور اب جو قسم کے بعد طلاق واقع ہوئی ہے یہ منجز ہے یا وہ سابق معلق طلاق؟ بخلاف ما ورد، غرض آدمی کا طلاق و عتق ہے کہ ممکن ہے اجتناب اس سے، کیونکہ یمین للمنع منع کے لیے ہے محلوف علیہ سے، نو فلا يدخل تحتہ، اس طلاق نیچے داخل نہیں ہے وہ طلاق معلق کہ ممکن نہیں ہے اس کے لیے اجتناب اس سے، وہ تو دخول کے وقت واقع ہونی وَلِأَنَّ یہ متن کی دوسری دلیل ہے کہ یہ مختار للفدا اس لیے ہے کہ مولا نے برانگیختہ کیا غلام کو مباشر شرط پر جو قطع ید ہے بتاریخ اقوى الدواعی ہے، کیونکہ اس نے معلق کیا اس حریت کے ساتھ جو زیادہ باعث ہے، اور ظاہر یہ ہے کہ وہ یہ کام کرے گا، فَهَذَا دَلَالَةٌ وَإِذَا